Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 13th lecture of Muslim Personal Law. آج کے لیکچر میں ہم اسینشلز آف وقف کے متعلق بات کریں گے. اسینشلز آف وقف یعنی وہ فارمیلٹیز، وہ لوازمات جو کہ کوئی چیز وقف کرتے وقت مد نظر رکھی جائیں، انہیں اسینشلز آف وقف کہا جاتا ہے. Law of وقف is an important part of Islamic law. لا آف وقف جو ہے یہ اسلامی قوانین کا ایک اہم حصہ ہے. وقف از دا ڈیٹینشن آف اے تھنگ ان امپلائڈ اونرشپ آف آل مائٹی اللہ. وقف کا مطلب کسی چیز کی ملکیت سے دستبردار ہونا اللہ کے حق میں. یہ ساری کائنات جو ہیں اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام کے تحت اس کو حضرت انسان کے حوالے کر دیا. لیکن جب انسان کسی چیز کی ملکیت سے دستبردار ہو جائے یہ کہہ کر کہ اس چیز کو اللہ کے لیے لوگوں کی فلاح کی خاطر استعمال کیا جائے گا، اس کو وقف کہا جاتا ہے. Its profit may revert to it or for the benefit of human being. اس پراپرٹی سے، اس چیز سے جو پروفٹ آئے، جو منافع حاصل ہو جائے، وہ اسی چیز کی مرمت، تزئین یا مینٹیننس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا بنی نوع انسان کی فائدے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. Every Muslim of sound mind can dedicate his property by وقف. ہر عاقل مسلمان اپنی پراپرٹی وقف کر سکتا ہے. وقف means detention. وقف کی معنی ہے detention، حراست. The ownership of the dedicated property is taken away from the dedicator and is detained in the Almighty Allah. جو بندہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اپنی پراپرٹی وقف کے ذریعے، اس کی اونرشپ، اس کی ملکیت اس سے لے لی جاتی ہے اور اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہے. پارٹیز آف وقف. نمبر 1 ڈیڈیکیٹر، the person who makes وقف. وہ بندہ جو کہ وقف کر دیتا ہے اپنی پراپرٹی اسے ڈیڈیکیٹر کہا جاتا ہے. نمبر 2 بینیفیشری، the person in whose favor وقف is made. نمبر 3 متولی، the person who is appointed for the execution of وقف. متوالی اس پرسن کو، اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ وقف شدہ پراپرٹی کا نگران ہوتا ہے تاکہ وقف شدہ پراپرٹی جس کام کے لیے وقف ہے اسی کام کے لیے استعمال ہو سکے. اس مختصر سے تعارف کے بعد اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، یعنی اسینشلز آف آ ویلڈ وقف. سب سے پہلے پرماننٹ ڈیڈیکیشن، مطلب کہ کوئی پراپرٹی اگر وقف کرنا چاہے تو اس کے لیے چاہیے ہوگا کہ وہ مستقل طور پر وقف کر دے. کوئی خاص ٹائم فریم اس کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکے گا. وقف میڈ فار لمیٹڈ ٹائم کین ناٹ بی ویلڈ وقف. نمبر 2 اونرشپ. A person can make وقف only of his own property. کوئی بھی شخص صرف اور صرف اپنی پراپرٹی وقف کر سکتا ہے، کسی دوسری کی پراپرٹی میں اس کے لیے اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسری کی پراپرٹی کو وقف کر دے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی مکان کے مالک ہیں تو آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اپنا مکان وقف کر دیں، لیکن آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ آپ اپنے پڑوسی یا کسی رشتہ دار کا مکان وقف کر دیں. نمبر 3 property under debt. If a property is under debt and all the debt cannot be paid through sale of that property, then وقف on this property is not valid. اگر کوئی بندہ اتنا مقروض ہے کہ اس کی پراپرٹی بیچ کر جو رقم حاصل ہو جائے وہ قرضے میں ادا کر لے، اس کے بعد بھی قرضہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے تو اس کی جو پراپرٹی وقف ہوگی وہ ویلڈ نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ وقف قانونی طور پر درست تسلیم نہیں کیا جائے گا. نمبر 4 انکنڈیشنل. دا وقف شوڈ بی انکنڈیشنل. جو وقف کیا جائے اس کے لیے کوئی شرط، شرائط وغیرہ نہ رکھے جائیں، بغیر شرط کے ہو تب ویلڈ ہے. اگر کوئی شرط ساتھ میں اٹیچ کی جائے تو اس حالت میں جو وقف ہے وہ ناٹ ویلڈ ہوگا. نمبر 5 inalienable. وقف should be inalienable.
جو پراپرٹی وقف کر دی جائے وہ ناقابل انتقال ہوگی، یعنی وقف مکمل ہونے کے بعد وہ پراپرٹی کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 6، ریووکیشن تھرو اے ول۔ A وقف made through will can be revoked through afterwards will، یعنی کہ کوئی بندہ اگر وصیت کر لے کہ میری موت کے بعد میری فلاں جو پراپرٹی ہے وہ فلاں کام کے لیے وقف کر دی جائے، اس کے بعد وہ اگر دوسری وصیت کر لے، پہلی وصیت اس وصیت کے ذریعے، بعد میں آنے والی ہونے والی وصیت کے ذریعے پہلی وصیت اگر وہ کینسل کر لے تو اس وصیت میں، یعنی پہلی والی وصیت میں جو اس نے وقف کیا تھا وہ بھی کینسل تصور کیا جائے گا، وہ بھی ریووک ہو جائے گا۔ نمبر 7، irrevocable۔ وقف should be irrevocable، یعنی کہ وقف کی لوازمات میں سے ایک لازمہ یہ بھی ہے کہ وہ irrevocable ہوتا ہے، اسے ریووک نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 8، registration۔ Any property of value of 100 rupees or more, if made waqf through waqfnama, should be registered according to the Registration Act۔ کوئی بھی پراپرٹی جس کی قیمت 100 روپے یا اس سے زیادہ ہو، اگر وقف نامہ کے ذریعے وہ وقف کر دی جائے تو اس وقف نامہ کی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت لازمی ہونی چاہیے۔ Coming to the conclusions، Waqf is the detention of property in the implied ownership of Almighty Allah. Its profit may be used for its maintenance or for the benefit of the mankind. Some essentials should be observed while making Waqf. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔